صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا ہم تعارف پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے بہار شریعت۔ آپ اس کتاب کی زیارت بھی کریں۔ الحمدللہ عز وجل فقہ حنفی کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم بنانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اندر ہماری جو روزمرہ کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، احکام ہیں، یعنی اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، دیگر احکام جو جیسے اب قربانی کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے 16ویں حصے کے اندر 15ویں حصے کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کو آپ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو اس کو سمجھنے میں پریشانی ہو، تو الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول علماء مفتیان کرام موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست یہ کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو حاصل بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کا مطالعہ بھی کریں گے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور قربانی کے حوالے سے پچھلے ہفتے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ یہ ارشاد فرمائیں، کیا مسافر پر قربانی کرنا لازم ہے، اور مسافر سے یہاں مراد کیا ہے، کون سا مسافر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو جو شخص مسافر ہوگا اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ مسافر ہونے سے یہ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے متصل ارادے سے چلتا ہے، اور جس جگہ اس کا جانے کا ارادہ ہے وہاں اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص مسافر کہلائے گا، اگرچہ صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، آج کل جس طرح کے سفر ہیں، جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بسوں کا سفر ہے، اب جیسے ہم باب المدینہ میں رہتے ہیں، یہاں سے حیدرآباد ہم جائیں تو یہ حیدرآباد جانے سے بھی ہم شرعی مسافر تو ہو جائیں گے جی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سفر ہے کوئی اتنا مشکل تو سفر نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی وہاں قربانی کرتا ہے حیدرآباد جا کر، تو کیا اس کے اوپر کوئی شرعی حکم لگے گا؟ دیکھیں، قربانی اگر مسافر قربانی کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے یہ ایک نفلی قربانی ہوگی۔ اچھا، یعنی اس کے اوپر وجوب تو ہے ہی نہیں۔ وجوب اسی صورت میں ہوگا جب یہ مقیم ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، جب اس پر وجوب ہوگا۔ اب یہ صاحب نصاب تو ہے مگر مسافر ہے، اس پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ قربانی کر لے گا تو اس کی طرف سے وہ نفلی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو حج پر جاتے ہیں، جو حج پہ جانے والے عموماً جو پیکیجز ہوتے ہیں، 40 دن کا، 45 دن کا ان کا پیکیج ہوتا ہے، اور وہاں وہ قربانی آلریڈی ایک کرتے ہیں، احرام اتارنے کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، تو کیا اب ان پر قربانی اب بھی لازم رہے گی؟ کیونکہ بعض صورتوں میں تو مقیم ہو جاتے ہیں، وہ بھی کیا فرمائیں گے؟ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں حج پہ جاتے ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہایت اہم ہے۔ اچھا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو مسئلہ سمجھیں۔ مسئلے کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، جو شخص مقیم ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اس پہ قربانی لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں سے بہت سے حجاج کرام اور حجنے یوں جاتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ان کو مینا جانے سے پہلے 7 کو جائیں یا 8 کو جائیں، مینا جانے سے پہلے ان کو 15 دن وہاں مل جاتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی یہاں سے یہ متصل اس بات کا ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم 15 دن مکۃ المکرمہ میں ٹھہریں گے، اور اس کے بعد مینا جانا ہے، جو حج کے دیگر ارکان ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ مقیم کہلائیں گے۔ صحیح۔ ان پر قربانی لازم ہوگی جبکہ یہ صاحب نصاب ہوں۔ ٹھیک۔ ایک قربانی لازم ہونے کی یہ صورت ہے۔ یہیں پہ قربانی لازم نہ ہونے کی یہ صورت ہوگی کہ اگر کوئی شخص مینا جانے سے پہلے اس کو مکۃ المکرمہ میں 15 دن نہیں ملتے، صحیح، یہاں سے وہ گیا، اس کو 10 دن ملے، 12 دن ملے، 13 دن ملے، 8 دن ملے، اس کے بعد اس کو مینا شریف جانا ہے، تو اب یہ شخص مسافر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو حج کے دنوں سے پہلے کی صورت ہے، حج کے دنوں سے پہلے کی 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو حج کے دنوں کے بعد ہے، جیسے بالفرض مثال کے طور پر کوئی شخص اگر پہلے ہی اس کے 15 دن پورے ہو رہے ہیں تو اس پہ تو قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔
اگر اس کے پہلے 15 دن پورے نہیں ہو رہے مگر حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد اگر یہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں آ جاتا ہے اور اب اس کو یہاں پر 15 دن مل جائیں گے. صحیح. جیسے بہت سارے حاجی دیر سے جاتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں، پہلے وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر یہاں پر آتے ہیں، بعضوں کو ٹائم مل جاتا ہے. صحیح. تو اب اگر ایسا ہے کہ حج مکمل ہو گیا اور یہ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے مکۃ المکرمہ واپس آ گیا، اب اگر اس کے پاس 15 دن موجود ہیں، 15 دن اگر اس کو یہاں پر ٹھہرنا ہے اور یہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی لازم ہوگی. اچھا، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مکہ شریف کے اندر حرم میں جو ہوٹل تھی وہ داخل ہو جاتا ہے اور اب 15 دن کا اس کا ہے تو قربانی اس پر. ظاہر ہمارے شہر جیسا تو حساب کتاب ہے نہیں کہ جانور پکڑا اور گھر کے دروازے پہ ذبح کر دیا. تو اگر ٹائم اس کو لمیٹڈ ملا ہے، کم ملا ہے اور یہ مسئلہ وہ سمجھتا ہے تو اب وہ جانور کہاں سے لے گا، ذبح کیسے کرے گا؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا تھا کہ نہایت اہم مسئلہ ہے، پہلے سے دیکھ لینا چاہیے، اپنے شیڈول چیک کر لیں، بالخصوص جو صاحب نصاب ہے. صحیح. جو شرعی فقیر ہے، یعنی حج کرنے کے لیے تو وہ جا رہا ہے. صحیح. کسی نے اس کو بھیج دیا یا اس کے اپنے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے مگر اب اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہے. مگر جو صاحب نصاب ہیں، اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حج کی قربانی تو ان کو کرنی ہے مگر جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی لازم ہونی تھی وہ مسافر پر نہیں ہے، مقیم پر ہے. ان کو ابھی چیک کر لینا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے. اگر چیک کر لیں پہلے 15 دن مل رہے ہیں تو بھی قربانی لازم ہوگی، اگر پہلے نہیں مل رہے چیک کر لیں بعد میں 15 دن مل رہے ہیں تو بھی قربانی لازم ہوگی. نہ اگر پہلے مل رہے ہیں نہ بعد میں مل رہے ہیں تو قربانی لازم نہیں ہوگی. تو یہ شیڈول چیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. آپ جس کاروان کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ شیڈول چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی جو سائٹ ہے جو انہوں نے دی ہوئی ہے حاجیوں کے لیے معلومات کے لیے، وہاں پر یہ اپنا NIC لکھیں گے تو ان کا شیڈول، چاہے یہ کسی پرائیویٹ ذریعے سے جا رہے ہیں، ان کا مکمل شیڈول آ جائے گا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے، مدینہ منورہ میں کتنے دن رہنا ہے، حج سے پہلے ان کو کتنے دن ملیں گے، حج کے بعد ان کو کتنے دن ملیں گے. تو وہاں اگرچہ یہ پرائیویٹ طریقے سے جا رہے ہیں مگر جو گورنمنٹ کی سائٹ ہے حج کی، وہاں یہ اپنا فقط NIC ڈالیں گے تو ان کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کاروان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ان سے آپ معلوم کر لیں کہ کون سی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ کون سی ہے، اس کے اعتبار سے ہجری جو تاریخ ہے اس کو چیک کر لیں. تو یہ تو ذمہ داری ہے. صحیح. جو صاحب نصاب ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ چیک کرے گا کہ وہ مسافر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ صورت نہیں بن پا رہی تو پھر دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں، علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ میرا شیڈول ہے، صاحب نصاب ہوں، قربانی لازم ہوگی یا نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بہت تفصیلی جواب اس حوالے سے ہمیں ملا. اور یہاں پر صرف اس کا تعلق قربانی سے ہی نہیں ہے بلکہ مقیم ہونے کی صورت میں نماز کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. نمازوں کے اعتبار سے بھی حکم ہوگا جی کہ اگر آپ مقیم ہوں گے تو پھر آپ کو مکمل نمازیں پڑھنی ہیں اور اگر آپ مقیم نہیں ہیں تو پھر آپ کو نمازوں میں قصر کرنی ہے. تو اس حوالے سے جو بھی آپ کی ٹکٹس ہے، جو بھی شیڈول ہے نا، اس کو آپ چیک کر لیں کہ کس حساب سے آپ نے کہاں کتنے دن رہنا ہے تاکہ قربانی کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے اور اسی طرح جو ہے نمازوں کا جو معاملہ وہ بھی درست ہو جائے. اچھا حضور ارشاد فرمائے، جیسے ایک تو 12 تاریخ کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مقیم ہو جاتا ہے تو قربانی کی صورتیں اس پر بھی واجب ہو رہی ہیں. اچھا صاحب نصاب ہونے میں بھی یہ صورت پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ سورج غروب ہونے والا ہے اور اس کے پاس مال آ گیا اور مال اتنا آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی. اچھا. یعنی 3 دن جو وقت ہے قربانی کا، 10 ذوالحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب تک، یہ جو وقت ہے اس کے اندر کبھی بھی صاحب نصاب ہوگا. پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھا، قربانی لازم نہیں تھی. دوسرے دن بھی نہیں تھا، قربانی لازم نہیں تھی. تیسرے دن اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کو رقم کہیں سے مل گئی تو اب اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی. اسی طرح جو مسافر تھا اور مقیم ہوا، اگرچہ آپ نے حج کے حوالے سے بتایا لیکن ہمارے ملک میں بھی کوئی حیدرآباد سے 12 تاریخ کو اپنے شیخ باب المدینہ آ گیا، جی دوپہر میں پہنچ گیا. بالکل اس کی بھی وہی صورتحال ہے. جب وہ حیدرآباد گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا، جب اپنے شہر میں داخل ہوگا تو وہ مقیم ہو جائے گا. جی.
تو کیونکہ یہ تو اس کا وطن اصلی ہے، اس کی وہ 15 دن والی کیفیت بھی نہیں ہے کہ وہ واپسی آ کے 15 دن پورے ہوں گے تو یہ مقیم ہوگا. یہ اپنے وطن اصلی میں آ گیا. جو ہی وطن اصلی میں داخل ہوا، اگر یہ غروب آفتاب سے پہلے اپنے وطن اصلی میں آ گیا ہے، صاحب نصاب بھی ہے، تو اب اس کو قربانی کرنا ہوگی. حدیث چل کے ناظرین ایک سوال اور ہم کریں گے، بڑا اہم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کو لیں گے. اچھا، ابتداً صاحب نصاب تھا، پہلی یعنی 10 تاریخ کو اس کو قربانی کرنی ہے، صاحب نصاب تھا لیکن نہیں کی، کیونکہ آپشن باقی ہے کہ ہم 12 تک کر سکتے ہیں. 11 کو بھی وہ صاحب نصاب تھا لیکن 12 کو وہ صاحب نصاب نہ رہا، کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی، تو اب قربانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو اب اس صورت میں اس پر سے قربانی ساقط ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ وقت میں وسعت ہے، 10 کی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، 12 کی غروب آفتاب تک. پہلے دن نہیں کی، اگرچہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب ہے، تیسرے دن اس سے کم. تو اب اس نے پہلے دن بھی نہیں کی، دوسرے دن بھی نہیں کی، رقم بھی موجود تھی کہ قربانی کا جانور خرید کے لے آئے. اب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گیا، اب وہاں کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا کہ رقم اس کے پاس نہیں رہی، اب یہ شریف فقیر ہو گیا، اگرچہ ابھی وقت بھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اب اس سے قربانی ساقط ہو گئی. تو یہ بھی ہمیں مسئلہ مل گیا کہ اگر ہم صاحب نصاب تھے لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ مال ضائع ہو گیا، جو بھی صورت پیدا ہو گئی، تو یوں قربانی ساقط ہو جائے گی. مزید ہم انشاءاللہ سوالات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. میرا نام کاشف ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے قربانی کے جانور کے بارے میں پوچھنا ہے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. تو ہم جو قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو وہ جو خصی بکرا، اس کے اندر وہ عیب ہو جاتا ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ عیب، خصی ہونا عیب ہے؟ جانور کے اندر اس کو خصی کر دینا عیب نہیں ہے، کیونکہ ایسے جانور کا گوشت دوسرے جانور کے گوشت کی نسبت بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. اور تاجر حضرات کے نزدیک بھی ایسے جانور کی قیمت جو ہے وہ دوسرے جانور کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ عیب اس کو شمار کیا ہی نہیں جاتا. صحیح. خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مینڈوں کو ذبح فرمایا تو ان میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ خصی مینڈے تھے. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. عمومی طور پر لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں، مگر یہ عیب نہیں ہے، بلکہ جانور اس سے بہتر ہو جاتا ہے، جانور میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کا گوشت بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک جی، اگلی کال. سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے گھر کے مالک، جیسے مطلب میرے ابو اگر گھر کے مالک ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، اگر میں بھی صاحب نصاب ہوں، تو قربانی جو ہے میرے والد صاحب کے نام سے ہوگی کہ میرے نام سے ہوگی؟ میرے مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ کے ہی نام سے قربانی ہوگی. اس کا مسئلہ ذرا ہم کو بتا دیجیے گا. مسئلہ آج حل کر دیں کہ پورے گھر سے ایک ہی جانور کرنا ہے یا سب انفرادی طور پہ کریں؟ جس طرح نماز سب پر لازم ہے جو عاقل بالغ ہیں، جس طرح روزہ سب پہ لازم ہے، جس طرح حج جو صاحب استطاعت ہو اس پہ لازم ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ لازم ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر فرد پر لازم ہوگی، الگ الگ لازم ہوگی جو صاحب نصاب ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں. گھر کے اندر اگر 6 افراد ہیں، جیسے انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہیں، وہ گھر کے مالک ہیں. صحیح. اب گھر کا مالک ہونا نہ ہونا اس سے تو قربانی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. والد صاحب بھی اگر صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس بھی رقم موجود ہے یا گولڈ موجود ہے یا کسی بھی طرح سے یہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان کی والدہ بھی اگر صاحب نصاب ہیں، ان کی بچوں کی امی بھی صاحب نصاب ہیں، ان کے بھائی بہن دیگر اور بھی اگر صاحب نصاب ہیں، تو جتنے افراد صاحب نصاب گھر میں موجود ہیں اتنی ہی قربانیاں کرنا لازم ہوگا. صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قربانی کر دی جائے سب کی طرف سے. اگر سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دی اور چھوٹا جانور ذبح کیا، اور چھوٹے جانور میں تو اگر 2 کی بھی نیت کر لی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یا اسی طرح بعض اوقات بڑا جانور لے کر آگے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، گھر کے 10 افراد ہیں جن پہ قربانی لازم ہے، اب انہوں نے کہا کہ یہ گائے سب کی طرف سے کر لیتے ہیں، تو اب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. چھوٹے جانور میں 1 سے زیادہ حصہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی قربانی ہوگی، اور بڑے میں 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو الگ الگ قربانی، جس طرح نماز الگ الگ لازم ہے، اسی طرح جو صاحب نصاب ہے دیگر شرائط کے ساتھ قربانی بھی الگ الگ لازم ہے. ٹھیک. جی، اگلی کال لیں گے.
صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مرنے والے کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ کیا اپنے جو والدین ہمارے دنیا سے رخصت ہوگا ان کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، مگر یہاں بھی اس بات کا دھیان رہے، پہلے بھی اس کو بیان کیا گیا جی کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ والدین کا اگر وصال ہو گیا ہے، انہوں نے قربانی نہیں کی تھی، اب یہ فرسٹ ٹائم صاحب نصاب ہوا، اب یہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی نہیں کرو، پہلے والدین کے نام کی قربانی کرو، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی قربانی لازم ہے، وہ بھی کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، یعنی دوسرے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے اس کا وصال ہو چکا ہو، چاہے وہ موجود ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور 1 مینڈا ذبح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ 2 جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کیا کروں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ یہ قربانی کرتا رہوں گا۔ اچھا، یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، جیسے والد اور والدہ 2 ہوئے نا، جی، اور ہم قربانی کریں گے مثال 1 بکرا، کہ بھئی یہ کیا ہم نے بڑے جانور میں ایک حصہ اپنے والدین کا ڈال دیا، یا آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو بیان فرمایا، حالانکہ ابھی آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی گھر کے افراد مل کر ایک بکرا نہیں کر سکتے، یا اگر 10 حصے ہیں تو ایک بڑا جانور نہیں کر سکتے، جی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، صحیح۔ ایک جانور ذبح کیا، ایک جانور ذبح کر کے اس کا ایصال ثواب 10 لوگوں کو کر دیا، 50 لوگوں کو کر دیا، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی جانور اتنے سارے افراد کی طرف سے ہو گیا، ذبح فرما دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور ویسے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، جیسے یہی انہوں نے کہا کہ والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جی، بالفرض والدین نے وصیت کی تھی قربانی کی صحیح، اور مال بھی چھوڑ کر گئے تھے، صحیح، اب یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی جانور دونوں کی طرف سے کر دے، تو اب ایسا نہیں کر سکتا، صحیح، کیونکہ ان کی وصیت بھی تھی، مال بھی چھوڑ کر گئے تھے، صحیح، تو اب انہی کی طرف سے ایک ایک دونوں جانور جو ہے وہ ذبح کیے جائیں گے اور پھر ان کی جو ہے وہ قربانی کمپلیٹ ہوگی۔ ایصال ثواب کرتا ہے تو جتنوں کو کرنا وہ چاہے الگ کر چیز سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کورس لیں گے۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ صاحب نصاب نہ تھا، بعض ہوتے ہیں نا شوقین ہوتے ہیں قربانی کرنے کے، یار قربانی کریں گے، گھر میں رونق ہوگی، اچھا ہوگا، ایک واجب ہے، لیکن ان پر شرعاً واجب نہ تھا، کر دی، لیکن پھر یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے 12 تاریخ کا وہ صاحب نصاب ہو گئے، قربانی بھی کی ہے اور صاحب نصاب بھی ہو گئے۔ دیکھیں، اول تو جیسے آپ نے یہ بیان کیا کہ صاحب نصاب نہیں ہیں، دل کر رہا ہے قربانی کرنے کو، جی، تاکہ گھر میں رونق ہوگی، ہاں، ساتھ والے گھر میں بھی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے گھر جی، میں جی، بھی ہو رہی ہے، تو گھر میں رونق ہوگی، کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جی، جی، گوشت ہمارے گھر پہ بھیجے، تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ ذہن ہوتا ہے، جی، جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نفلی قربانی بھی کرنے لگے ہیں تو اس میں بھی للہیت ہی ہو، اس میں بھی اخلاص ہی ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس نے جانور خریدا، نفلی قربانی تھی، اس نے قربانی کر دی، ٹھیک ہے، اب 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پھر یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دوبارہ قربانی کر لے، اگر نہ بھی کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، یعنی قربانی کا واجب اس کا جی، ادا ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی مالک نصاب تھا اور قربانی نہیں کی اور انہی قربانی کے دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اب کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس سے بھی قربانی ساقط ہو گئی، اچھا، یعنی جب اس کا انتقال ہو گیا، قربانی کے دنوں میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اور وقت ابھی باقی تھا، تو اب اس سے بھی قربانی ساقط ہو گئی۔ اب اگر اس کا انتقال بعد میں ہوتا، یعنی قربانی کے دن گزر جاتے، صاحب نصاب بھی تھا،
اب بعد میں اس کا انتقال ہوا تو اس پہ لازم تھا کہ وصیت کر کے جاتا کہ مجھ پر قربانی لازم ہے. اب جو بھی طریقہ کار ہے، اگر جانور خرید چکے تھے تو جانور صدقہ کرنا ہے، نہیں خریدا تھا تو ایک چھوٹے جانور کی قیمت کو صدقہ کرنا ہے. صحیح. اسی طرح پہلے جو مسائل گزرے جس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا، اس نے قربانی نہیں کی، اب تیسرا دن ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس صورت میں تو قربانی ساقط ہو گئی. مگر اگر تینوں دن اس نے قربانی نہیں کی، صاحب نصاب ہی رہا اور قربانی نہ کی اور وقت بھی گزر گیا، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ اب اگر جانور خرید چکا تھا، اس کی قربانی نہیں کی، ذبح نہیں کیا، تو وہ جانور صدقہ کر دے. اگر جانور نہیں خریدا تھا تو اب ایک چھوٹے جانور کی قیمت یہ صدقہ کرے گا. ٹھیک. اچھا، جانور ہی مر گیا، جانور ہی گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اگر یہ صاحب نصاب تھا، اس نے جانور خریدا، جانور اس کا گم ہو گیا یا اس کا جانور مر گیا، اب دیکھا جائے گا کہ اب بھی صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اب بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پہ لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. ٹھیک. اب اگر صاحب نصاب یہ نہ رہا تو اب اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، یہاں تک کہ صاحب نصاب نے خریدا تھا، گم ہو گیا، اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا، اب اس کو اپنا جانور مل بھی گیا، صحیح، اب بھی اس پر اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی مزید کالس لیں گے ہم. محمد صلاح الدین اتاری نوابشہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کاروبار سب بہن بھائیوں کا مشترکہ ہے، اب اس میں ہم قرض دار ہیں، تو قرض کی صورت میں کیا ہم پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین. مشترکہ کاروبار ہے، قرض بھی ہے، قربانی کیسے واجب ہوگی؟ مشترکہ کاروبار کیا ہے؟ واضح نہیں ہے. رقم کتنی موجود ہے؟ کاروبار میں جو مال تجارت ہے وہ کتنا موجود ہے؟ قرض کتنا ہے یہ بیان نہیں کیا. افراد کتنے ہیں یہ بھی بیان نہیں کیا. تو ظاہر ہے اگر جیسے مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا کوئی مشترکہ کاروبار ہے اور مثال کے طور پر 4 لاکھ کا ہی ان کے پاس دکان میں سامان رکھا ہوا ہے اور یہ 6 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کا سارا سامان سمجھیں قرض میں چلا گیا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں، تو ایسی صورت میں ان پہ قربانی لازم نہیں ہوگی. اور اگر دوسری صورت ہے، جیسے مثال کے طور پر مال رکھا ہوا ہے دکان میں 10 لاکھ روپے کا، 4 بھائی کام کرنے والے ہیں اور قرض 2 لاکھ 3 لاکھ روپے قرض ہے، قرض مائنس بھی کریں گے 6-7 لاکھ روپے پھر بھی بچے گا، سب بھائیوں کے حصے میں جو آئے گا وہ بھی لاکھ روپے سے اوپر ہی ہوگا مال تجارت. اس صورت میں ان پہ قربانی لازم ہوگی. جی ویڈیو سوال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانوروں کی کیا شرائط ہے؟ قربانی کے جانوروں کی شرائط بیان فرمائیے. دیکھو قربانی کے جانور کی شرائط تو بہت ساری ہیں. جی جی. اگر ہم عمر کے اعتبار عمر کے سے حساب دیکھتے سے ہیں بتا دیں. کہ قربانی کے جانور کی جو ہے وہ کتنی عمر ہونی چاہیے، جی. تو جو چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر جو دوسرے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جو دیگر جو جانور ہیں ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اونٹ ذبح کیا جائے تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. اگر ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اوپر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نیچے نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک دن بھی کم ہوگا تو نہیں ایک ہوگا؟ دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. صرف بھیڑ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بھیڑ کا ایسا بچہ جو ہے تو 6 ماہ کا یا 6 ماہ سے زیادہ کا ہے، وہ سال کا نہیں ہے، مگر اس کو سال بھر کے جانوروں کے اندر کھڑا کیا جائے تو وہ اسی طرح کا لگے، اس کی قربانی شرعی طور پر کرنے کی اجازت ہے. اور یہ صرف بھیڑ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے لیے نہیں ہے. جی جی. مزید کالس. جناب میں شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ عقیقہ قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جی قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے عمومی طور پر گھر میں 5 قربانیاں ہیں، بڑا جانور لے کر آ گئے، 5 قربانیاں ہو گئیں. اب کسی بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 حصے اس کے عقیقے کے کر دیے، تو ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. یا ایک حصہ بیٹے کا کر دیا، ایک حصہ بیٹی کا کر دیا، یوں کر سکتے ہیں، جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ابھی بھی قربانی کے حوالے سے SMS ہیں اور پچھلے ہفتے بھی ہوئے تھے،
تو ہم نے یہ نیت کی ہے کہ بالخصوص قربانی کے حوالے سے جو آپ کے SMS موصول ہوں گے، اور وہ ظاہر سوالات بھی اہم ہوتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم بتدریج شامل کریں گے تاکہ قربانی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں کچھ نہ کچھ واضح ہو جائیں۔ پچھلے ہفتے کا SMS یہ تھا کہ مرد و عورت کے پاس جو زیور ہے تو کیا دونوں کو ملا کر 7.5 تولہ ہو جب قربانی ہوگی، یا دونوں کے پاس علیحدہ ہو اس صورت میں ہوگی؟ تو اس کی کیا صورت ہے؟ دونوں الگ الگ صاحب نصاب ہوں اچھا، تب قربانی لازم ہوگی، ورنہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک کے پاس 2 تولہ سونا ہے، دوسرے کے پاس 6 تولہ سونا ہے، اگرچہ یہ 8 تولہ ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ دونوں کے پاس 7.5 تولہ سونا دونوں کا مل کر تو ہو رہا ہے، الگ سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ تو انہوں نے سوال کیا ہے صرف گولڈ کے حوالے سے، اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس ضرورت سے زائد رقم ان دنوں میں رکھی ہوئی ہے، یا 5 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ رقم رکھی ہوئی ہے، پرائز بونڈ رکھے ہوئے ہیں، یا چاندی رکھی ہوئی ہے، یا مال تجارت موجود ہے، تو اب ان کو ملائیں گے تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ بن جائے گا، تو قربانی لازم ہوگی۔ مین جو مسئلہ ہے وہ یہ بات ذہن میں رہے کہ 2 یا 3 افراد کے پیسے ملا کر نصاب چیک نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہوگا۔ الگ الگ اگر صاحب نصاب ہیں تو سب پہ قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو شرعی فقیر تھا اس نے قربانی کا جانور لیا، جانور گم ہو گیا یا مر گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو شرعی فقیر ہے اس پر تو قربانی کا لزوم ہی نہیں تھا۔ اولاً پہلے سے جانور اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے اس میں قربانی کی نیت کر لی، یا قربانی کی نیت سے جانور لے کر آ گیا، دونوں صورتوں میں اب اس کا جانور گم ہو گیا یا وہ جانور مر گیا، اب یہ شرعی فقیر ہی رہا ان تینوں دنوں کے اندر، تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ اچھا، شوہر اور بیوی کے حوالے سے، یعنی خاوند اور اس حوالے سے قربانی کیا مطلب کیا وجوب کیا ہے؟ الگ الگ کس حوالے سے، یعنی کتنی قربانی واجب ہے؟ یعنی خاوند کے نام پر کتنی اور بیوی کے نام پر کتنی، اس کی کچھ صورت ہے؟ وہ شاید اس حوالے سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے گھر کا جو سربراہ ہے اس پر کتنی قربانیاں لازم ہیں، اس کی اپنی قربانی ہے یا گھر اس کی والوں بالغ اولاد کی، نابالغ اولاد کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جو عورت ہے، بچوں کی والدہ ہے، اس پر کتنی قربانیاں ہیں، اس کے بچے یا بچیوں کی طرف سے اس پہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بالغ افراد کے اوپر قربانی ہوگی اس وقت ہوگی جب کہ وہ خود صاحب نصاب ہوں۔ ٹھیک ہے، باپ صاحب نصاب ہے، بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹے پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ صحیح ہے، والدہ صاحب نصاب ہے اور اس کی بیٹی صاحب نصاب نہیں ہے تو والدہ پہ قربانی ہے، بیٹی پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچے اگرچہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، ان کی قربانی نہ ان پر لازم ہے اور نہ ہی ان کے والدین پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی شخص نوکری کرتا ہے لیکن اس کے والد صاحب، گھر والے اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اب ظاہر اس کی نوکری کی جو رقم ہے اس کے پاس جمع ہو رہی ہے، مثال 12,000 روپے مہینہ اس کو ملتی ہے اور سال میں اس نے 1.5 لاکھ روپے جمع کر لیا، وہ اس کے پاس جمع ہے اور اس پورے سال خرچہ اس کے والد نے اٹھایا تھا اس کا، تو اب قربانی کی کیا صورت ہوگی؟ جی، ایسی صورت میں اس پہ قربانی لازم ہوگی کیونکہ جو رقم اس کے پاس رکھی ہوئی صاحب نصاب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی رقم ضرورت سے زائد ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نوکری کرتے ہیں، بعض اوقات بچے جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر والدین ان سے رقم وصول نہیں کرتے، لیتے نہیں ہیں، اب وہ جمع کرتا رہا، اس کے پاس اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا، قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہے اور یہ رقم بھی ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ مدینہ شہر کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر صاحب نصاب کے پاس مال زیادہ ہوگا تو وہ قربانی کس حساب سے کرے گا؟ کیا اس پر قربانی بھی زیادہ ہوگی؟ جی، جو کروڑ پتی ہے، جو لکھ پتی ہے، تو فرق تو ہے نا دونوں میں، قربانی بھی حساب سے ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی اگرچہ کوئی شخص یوں صاحب نصاب ہے کہ اس کے پاس فقط 50,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی صاحب نصاب ہے، جس طرح یہ 10,000 روپے کا بکرا لا کر قربانی کرے گا اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اسی طرح جس شخص کے پاس لاکھوں روپے ہیں یا کروڑوں روپے ہیں، صحیح، وہ بھی 10,000 روپے کا بکرا لا کر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اس کا بھی جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مال بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قربانی کا جانور بھی بڑھتا جائے گا کہ اچھا جانور اس کو لانا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کوئی بڑا جانور لے کر آ گیا
تو ظاہر بڑا جانور اس نے فقط ایک شخص کی طرف سے ذبح کیا، یعنی اپنی طرف سے ذبح کیا، تو یہ اس کی ایک ہی قربانی کہلائے گی۔ جس طرح اس سے وجوب ساقط ہوگا، اسی طرح دوسرے شخص سے وجوب ساقط ہوگا جس نے ایک چھوٹا جانور ذبح کیا ہے۔ اس میں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوگا اتنا زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی جب کرنی ہے تو اس میں افضل کیا ہے، افضل کیا ہے، نیت ہے کیا بکرا یا بکری افضل ہے، یا اونٹ یا بڑے جانور کا 7واں حصہ افضل ہے، کیا صورت ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے اگر للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، مثال آپ نے جیسے 50,000 کی مثال دی کہ 50,000 ہے، صاحب نصاب ایک بکرا 10,000 کا لے، اس کی قربانی ہو گئی۔ جو 50 لاکھ کا ہے، جو 50 کروڑ کا ہے، اسی پر ہم قیاس کر لیں، اس کا ایک بنگلہ ہے، کئی گاڑیاں ہیں۔ ظاہر ہے بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار میں اتنا مشہور ہوں، امیر ہوں، میں ایک بکرا کاٹوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یار دیکھو کتنا امیر آدمی ہے اور کتنا کنجوس ہے، اتنی چھوٹی سی قربانی کر دی اس نے۔ تو بعض اوقات لوگوں کی طعن و تشنیع بھی تو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک اچھا جانور کرے یا کئی جانور کریں، اور پتہ چلے ابھی گھر کے اندر 10-15 جانور بندھے ہوئے ہیں اور قربانی بڑی شان و شوکت سے ہو رہی ہے۔ یہ بھی تو چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ دیکھیں عمومی طور پر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے جو کام عمومی طور پہ ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ کوئی نیکی کا کام ہے اور یہ کر اس بنا پر رہا ہے کہ کہیں لوگ مجھے نہ کہیں کہ تم صرف ایک بکرا لے کر آ گئے، تمہارے پاس تو کروڑوں روپے تھے، تم تو بڑا جانور لا سکتے تھے، منڈی میں سب سے مہنگی جو گائے تھی جو 20 لاکھ روپے کی، 25 لاکھ روپے کی تھی، وہ بھی تم لا سکتے تھے، تمہیں وہی لانی چاہیے تھی۔ تو دیکھیں لوگوں کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کرے گا اور اس کا اخلاص ختم ہوگا، للہیت اس کی ختم ہو جائے گی، ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ اگر ابتداءً ہی ایسی صورتحال ہوئی کہ جانور خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے، تو سرے سے قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ۔ اور ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ ارادہ تو قربانی کا ہی ہے، ارادہ قربانی کا ہے، مگر اب چھوٹا جانور اس لیے نہیں لا رہا، نارمل جانور اس وجہ سے نہیں لے کر آ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، تم تو اتنے پیسے والے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تو اب قربانی تو یہ کرے گا، قربانی تو اس کی ہو جائے گی، مگر للہیت کی بنا پر نہ کیا، اخلاص کی بنا پر نہ کیا، فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا، تو اس سے اچھا وہ شخص ہے جو فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک 10-12 ہزار روپے کا جانور لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ مدینہ چینل کے ناظرین، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے اور ریاکاری سے بچ کر اپنا عمل کرنا ہے۔ نفس و شیطان تو ظاہر یہی چاہتے ہیں کہ اعمال برباد ہو جائیں، تو یوں اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ایک کاش جو کام ہم کریں وہ فقط اللہ کے لیے ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید ہم کال لیں گے۔ میرا نام محمد رضوان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ قربانی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں جاب کرتا ہوں اور ساتھ ہاسٹل میں رہتا ہوں، کرائے کی جگہ پہ رہتا ہوں، کیا مجھ پہ قربانی فرض ہے؟ جی جو بھی کرتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ میں شاید رہتے ہیں، تو قربانی کی وجوب کی کیا صورت ہوگی؟ یہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، مقیم اور مسافر کے حوالے سے ایک تو بات ہو سکتی ہے، صحیح، مگر یہ ہے کہ اگر یہ ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی یہ 15 دن سے زیادہ کے لیے ہی جاتے ہوں گے۔ اب یہ وہاں پر موجود ہیں اور قربانی کے ایام آ گئے، اور یہ جب گھر سے گئے ہیں دوسرے شہر میں، اگر ہاسٹل ہے اور وہاں 15 دن سے زیادہ کے لیے گئے ہیں تو مقیم ہیں یہ، اور اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کو قربانی بھی کرنی ہے۔ اچھا یہاں ان کو ہم یہ آسان صورت بتا سکتے ہیں کہ مثال ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، اب جانور کہاں سے لیں گے، کہاں کاٹیں گے، گوشت کہاں رکھیں گے، 10 مسائل ہوتے ہیں، جی تو یہ کسی کو وکیل بنا دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی کو وکیل بنا دیں، جیسے یہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، معلوم ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پہ قربانی لازم ہے، ہاسٹل میں دوسرے شہر میں اگر یہ گئے ہوئے 15 دن سے زیادہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اب یہ وہاں پہ مقیم بھی ہیں، تو گھر والوں کو وکیل کر دیں، ان کی طرف سے قربانی کر دیں، آسان صورت ہے، جی قربانی ہو جائے گی۔ جی اگلی کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کا اگر 4 لاکھ روپیہ دینا ہے اور میرے گھر میں جو فرنیچر یا کوئی مٹیریل جو میرے استعمال میں ہے وہ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو کیا میرے پہ قربانی واجب ہے جبکہ میرے پاس نقدی دینے کے لیے نہیں ہے؟ جی 4 لاکھ دینے ہیں، 5 لاکھ کا سامان ہے، اور جو سامان انہوں نے بیان کیا ہے وہ ضرورت کا سامان، گھر کا سامان ہے، ضرورت کا سامان بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ضرورت کا سامان جی ہے۔ اگر تو یہ سامان ضرورت سے زائد ہوتا تو
تو ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا کہ چونکہ 5 لاکھ روپے کا سامان ہے، 4 لاکھ روپے قرض ہے، پھر بھی لاکھ روپے بچ رہا ہے، اس صورت میں تو قربانی لازم ہوتی، مگر چونکہ ضرورت کا سامان ہے لہذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ طارق محمود الحسن کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندے کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ اس کا مہینہ اس میں چلتا ہے صحیح 50-60 ہزار ہے، لیکن مہینے کا بچے بھی ہیں ساتھ اور ایک مہینہ وہ اتنی تنخواہ چلتی ہے، تو کیا اس پہ بھی قربانی لازم ہے؟ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بھی بتائیں گے۔ پریشان ہوتے ہیں لوگ ویسے یہ، اور یہ ان کا خوف خدا لگتا ہے مجھے کہ ہماری یار تنخواہ اتنی کم ہے، ہم قربانی کیسے کریں گے، کیا فرماتے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے ہر شخص کے لیے ایک جو ہے وہ طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ اب جس شخص کی جو سیلری ہے اس کو مہینے کے بعد ملتی ہے تو اس کے مہینے کے اخراجات اس میں سے منہا ہوں گے۔ صحیح۔ اسی طرح کسی شخص کی جو سیلری ہے اس کو 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد ملتی ہے، یا کسی کو سال بعد ملتی ہے، تو سارے کے سارے اس کے اخراجات جتنے بھی ہیں وہ اس میں سے منہا ہوں گے۔ اس کے بعد اگر یہ صاحب نصاب رہے گا تو قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 5 سال تک قربانی نہیں کی، مدنی چینل دیکھ کر احساس ہوا قربانی کرنے کا، تو اب 5 سال کی قربانی کا کیا ہوگا؟ ایسے میں جو پچھلے سالوں کی قربانی نہیں کی، صاحب نصاب تھے، وقت بھی گزر گیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا یا جان بوجھ کر نہیں کی، دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، رجوع بھی کرنا ہوگا۔ اب یہ پچھلے 5 سال کی قربانی کر نہیں سکیں گے۔ صحیح۔ یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ابھی بڑا جانور لے لیا اور 7 حصوں کے اعتبار سے قربانی کر دی کہ پچھلے 5-6 کی بھی ہوگی اور اس سال کی بھی ہوگی، ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی کی قربانی تو یہ کریں گے، پچھلے 5 یا 6 سال گزر گئے ہیں تو ہر سال کے اعتبار سے ایک چھوٹے جانور کی قیمت کا حساب لگائیں اور اتنی رقم صدقہ کر دیں۔ صدقہ کس کو یعنی دیں؟ جو زکوٰۃ کا مستحق جو شخص ہے اس کو دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی ہر سال واجب ہے یا زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے؟ کیونکہ ایسے میں سا ہے ہر سال ان ایام کے اندر جو شخص صاحب نصاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص جب سے بالغ ہوا اور کئی سال گزر گئے، وہ ہر سال ہی صاحب نصاب ہوتا ہے تو ہر سال ہی اس پر قربانی لازم ہوگی۔ جس طرح زکوٰۃ جب کوئی شخص صاحب نصاب ہوگا اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسی طرح جب کوئی شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی بھی لازم ہوگی۔ ہاں، حج ہے، حج کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا، وہ صاحب نصاب ہوا، اب اگر دوبارہ بھی وہ صاحب نصاب ہوا، اب حج دوبارہ فرض نہیں ہے، قربانی کرنی ہوگی۔ جی، اگلی کال لیں گے اور آخری کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ لفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ اگر 2 سال عمر اس کی پوری ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن وہ قد میں اور جسامت میں چھوٹا ہے تو اس کی کیا قربانی ہو جائے گی؟ اس میں 7 حصے ہوں گے یا کم حصے کریں گے؟ جانور کے قد کا، جانور کی جسامت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے بڑا جانور ہے، جی بیل ہے، اب اس کے اندر یہ 7 حصے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ذرا جانور ہیوی ہوگا، بھاری ہوگا، تو پھر اس میں سے 7 حصے کیے جائیں گے۔ اس میں سے 7 حصے کیے جائیں گے تو ہمیں گوشت کیا ملے گا؟ یہ تو ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں گوشت کیا ملے گا۔ باقی بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، اس کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور تقریباً 20 سے 25 سوالات بنے ہمارے جو آج اس میں شامل ہوئے۔ کتنی اہم معلومات ہوئی یہ آپ ظاہر ہم سے بہتر جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس موضوع کو اس لیے رکھا گیا تاکہ آنے والے ایام کے اندر جو بھی ہمارے عاشقان رسول ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اس وجوب تک وہ پہنچ جائیں اور اس کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات ہے، مغرب کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہو جائیں گے، آپ جہاں ہوں کوشش کر کے اجتماع میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔